اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جو ہے خالق کائنات ہماری زندگی کے یہ لمحات اپنی بارگاہ میں بابرکت لمحات میں شمار فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا یعنی جب، تناجیتم جب تم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرو، نجوہ کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، فلا تتناجوا تو پس وہ سرگوشی ایسی نہیں ہونی چاہیے، بالاثم والعدوان جس میں گناہ اور تعدی کا تاثر ہو۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ سید الانبیاء کی محفل میں آتے اور سرگوشی کرتے، اور ان میں سے بعض اوقات کچھ منافقین تھے، کچھ ایسے تھے جن کو آداب محفل نہیں معلوم تھے۔ اب جو منافقین تھے، مثال کے طور پہ ایک ہسٹری نے کوٹ کیا کہ اسلامی لشکر کہیں گیا ہوا تھا جنگ پہ، محاذ پہ، تو وہ مسلمانوں کے سامنے آ کے آپس میں سرگوشی کر رہے تھے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے لشکر کے بارے میں، اور ایسا تاثر دینا کہ تمہارے اسلامی لشکر کا بہت نقصان ہو چکا ہے، تو اس میں افراتفری پھیلا رہے تھے۔ اور دوسرا جو آداب محفل سے آگاہ نہیں تھے، ان کی جو سرگوشی تھی اس سے بھی نیگیٹو ایک تاثر جا رہا تھا۔ تو اسی سرگوشی کے عنوان سے ہماری کل کی آیات اور آج کی آیات ہیں۔ تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، جی ومعصیت الرسول، تھوڑا تاکہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہم ہوتے ہیں۔ ہاں، معصیت نافرمانی، رسول کی نافرمانی۔ وتناجوا بالبر والتقوی، بس سرگوشی جب کرو بالبر وہ نیکی کی ہو، والتقوی اور تقوی کی سرگوشی، یعنی تمہاری جب بھی باہم گفتگو ہو تو بھی اس میں پازیٹیوٹی اور تقوی اور بر اور نیکی کی اور خیر کی بات ہو۔ واتقوا اللہ الذی جی واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون جس کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ ابھی کل بھی ایک آیت عرض کی نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو یہاں یہ جو ایک ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہماری فکر کو بار بار جگایا گیا ہے۔ ابھی یہاں نظریہ معاد بھی پیش کیا ہے، اور ساتھ میں اپنے رب کا تعارف بھی، اور ان سب چیزوں کو جوڑتے ہوئے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے پلٹ کے جانے، جس کے سامنے حاضر ہونے۔ انما النجوى، جی انما النجوى، انما بے شک، النجوى سرگوشی، من الشیطان وہ جو منافقانہ سرگوشی ہے۔ شیخ صاحب نے بھی جب ترجمہ کیا، یہ ہمارے بلکہ سامنے بھی ہے، جی منافقانہ سرگوشیاں۔ تو انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ کیوں ہیں؟ لیحزن تاکہ غمزدہ کریں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، یہ جو عمل شیطانی عمل ہے، اس سے کوئی بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ جو لیحزن الذین آمنوا ہے، اس سے ایک ریلیونٹ روایت ہے معصوم کی کہ اگر ایک شخص اپنے مومن بھائی کا دل دکھاتا ہے اور پھر دنیا اور ما فیہا اس کے عوض میں، اس کے کفارے میں دے تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو ایک لحظے کے لیے اس نے اس کا دل دکھایا ہے۔ اب ہم بعض اوقات جو نوجوان ہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے کسی کی کوئی چیز تھوڑی دیر رکھ لی، کسی کی کوئی بیڈ نیوز، کسی کا رزلٹ آنا ہو تو جی آپ کا تو میں رزلٹ دیکھ لیا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے، یا اس طرح سے بعض اوقات تنگ کرتے ہیں مذاق میں بھی، یا کسی کی کوئی قیمتی چیز تھوڑی دیر کے لیے ذرا مذاق رکھ لیتے ہیں۔
تو اس میں یہ روایت پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ جو چند لمحات، کچھ ساعتیں آپ نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، کہیں جو ہے وہ اس دل دکھانے کی سزا وہی نہ ہو کہ جو دنیا و ما فیہا تم کفارے میں دو اور پھر حاصل اس کا بدلہ نہ کر سکو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ تو نجوہ سرگوشی، اس پہ یعنی آداب محفل پہ ہماری ایک بات ہوئی، اب یہاں پہ ایک اور، یا ایھا الذین آمنوا، اب دوبارہ خطاب مدنی سورہ میں کس کو ہے؟ اے وہ جو دائرہ اسلام میں آ چکے ہو، اے وہ جو محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو۔ اذا قیل لکم، اذا قیل لکم، جب کہا جائے، لکم تم سے، تفسحوا، تھوڑے پھیل کے بیٹھ جاؤ، تفسحوا کھلے کھلے ہو جاؤ، فی المجالس، مجلس میں، نشست میں، سیشن میں، فافسحوا، تو پھر کھلے کھلے بیٹھ جاؤ، کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، تو اللہ تمہارے لیے کشادگی عطا کرے گا۔ اب ہوتا کیا تھا، سید الانبیاء تشریف فرما ہیں اور چند لوگ جو ہے وہ قربت کے اظہار کے لیے قریب آ کے ایک جمگٹھا بنا کے بیٹھ جاتے تھے، جس سے محفل کے اس میں ڈسٹربنس ہوتی تھی۔ بلکہ ایک بڑا دلچسپ ایک مفسر نے نوٹ کیا کہ عبید اللہ ابن قبی، عبداللہ ابن قبی یا عبید اللہ ابن قبی نام ہے، یہ جب سید الانبیاء تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو اس وقت اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہو کے وہ بہت تنگ ہو چکے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنا ایک بادشاہ بنائیں گے، اور وہ اسی شخص کا، ابن قبی کا جو ہے وہ نام نومینیٹ تھا، اور اس کے لیے تاج بھی بن چکا تھا۔ تو اب بالکل انہی دنوں میں جب سید الانبیاء ہجرت کر کے آتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا مدینہ والوں کا جو ان کا وہ پلان تھا وہ اب ریورس ہو گیا، اور اللہ نے بے تاج ایک بادشاہ بھیج دیا، تو وہ تاج جو ہے وہ پڑا کا پڑا رہ گیا۔ تو اب اس شخص نے بھی اسلام قبول کیا، تو یہ جب نماز جمعہ ہوتی تو آتا پہلی صف میں کھڑے ہو کے، تو بلند آواز سے کہتا کہ غور سے سنو، غور سے سنو، اللہ کے رسول تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ جو اظہار تقرب ہے، قرب کا اظہار، جو ہمارے ہم بعض اوقات اپنی احساس کمتری کو مٹانے کے لیے یا اپنی ایک سپرمیسی کو بتانے کے لیے، جو بھی ایک کسی پوزیشن پہ شخص ہے اس کے ساتھ ایک قربت کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ یہ آیات ہیں، اور چند اگلی آیات بھی۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جائے، انشزوا پھیل جاؤ، فانشزوا تو پھر پھیل جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اب معیار جو قربت ہے اور بلندی کا معیار قریب بیٹھنا نہیں ہے، بلندی کا معیار نبی کے کان میں سرگوشی کر لینا نہیں ہے، خود معیار قرآن نے معیار بتایا، یرفع اللہ الذین آمنوا، یرفع اللہ، اللہ نے بلند کیا ہے، رفعت عطا کی ہے ان لوگوں کو، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے کے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو رفعت عطا کی ہے جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، درجات، ان کے لیے درجات ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ، اور اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے سرگوشی کرنی ہے تو صدقہ دیں۔ جی وہ بھی اگلی آیت ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل ویری نیکسٹ آیت یہ تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول کے ساتھ سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فقدموا تو پس پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے
اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، بس اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، مطلب صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ پھر بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں 3-4 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں، کمپلیکیٹڈ بھی ہیں اپنی نوعیت میں، کہ وہ اظہار رفت کے لیے یہ شخص یا افراد جو ہے وہ نجوہ کرتے تھے۔ اب جب یہ آیت نجوہ آئی تو مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا، اس لیے کہ یہ چند دن رہی اور پھر منسوخ ہو گئی۔ مولا امیر کائنات نے ایک سونے کا سکہ لیا دینار، اور اس کو فروخت کر کے اس سے 10 درہم لیے، 10 چاندی کے سکے، اور 10 مرتبہ مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں مولا صدقہ پیش کرتے اور پھر نبی سے جو ہے وہ سرگوشی کرتے، اور کسی اور نے صدقہ پیش کر کے سرگوشی کا شرف حاصل نہیں کیا ہے۔ اس میں خود مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ حب مال جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ حاوی تھا کہ یہ صدقہ بھی دے کے تو سرگوشی کرنے کا جو شرف ہے وہ حاصل نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ ہمیں بار بار جو ایک میسج دے رہی ہے کہ جتنی بھی سے پہلی کل کی آپ گفتگو اور پھر آج کی، کہ ہمارے بہت سارے اعمال میں گہرائی نہیں ہوتی کہ ہم وہ عمل کیوں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ نبی کی صحبت، نبی کی قربت موجود ہے اور سرگوشی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں خدا کی ذات نے، قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہاں تمہارا مقصد خلوص سے نبی سے علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں تمہارے کچھ اور دنیاوی مفاد ہیں، ان سے رک جاؤ۔ تو جو بار بار بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خلوص نیت اور اخلاص پر ہمیں محنت کرنے کی از حد ضرورت رہتی ہے۔ جی، اس میں ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ ہم اس پورے واقعے کو اس تناظر میں لے رہے ہیں کہ جیسے پیغمبر اکرم کی صحبت میں سب لوگ خصیص تھے سوائے امیر المومنین کے، جبکہ میرے خیال میں اس کا اصل تناظر یہ ہے کہ سرگوشی کر ایک مخصوص طبقہ رہا تھا جی، جو کہ اس سرگوشی کو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جب ان کے لیے یہ ایک خرچہ آیا تو وہ کیونکہ وہ رکے، دیندار تو تھے ہی نہیں۔ جی، یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ہم یہ نہ لیں کہ پیغمبر اکرم کے انقلاب میں یعنی سوائے امیر المومنین کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نہیں، وہ نہیں، یعنی بہت سارے تھے اور وہ کھل کے سوال کرتے تھے۔ یہ جو اس نیگیٹو پرسپیکٹیو میں قربت کے اظہار کے لیے سرگوشی کرتے تھے وہ طبقہ، یہ جی جی ہاں، بتایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ قریب اس لیے آتے تھے کہ بس قریب آ کے اپنے آپ کو شو کریں، چند لوگ بلکہ بہت سارے جو باقی تھے خرچ کرو تو خرچ وہ نہیں کرتے، بخل ان کا آگے آ گیا اور وہ سائڈ پہ۔ تو ان آیات میں یعنی جو بنیادی سرزنش ہے وہ خلوص کا نہ ہونا ہے، اور اس دین سے بھی یا دینی شخصیت یا خود خاتم الانبیاء کی شخصیت سے بھی دنیاوی مفاد اور دنیاوی رفت، چودراہٹ کا شوق، ناموری کا شوق، اور اس طرح سے۔ تو آیت اللہ ری شہری کی ایک کتاب ہے میزان الحکمہ، جس میں مختلف موضوعات کے عنوان سے انہوں نے روایات کو اکٹھا کیا ہے، تو مجھے مناسب محسوس ہوا کہ اس آیت کے ذیل میں یہ چند روایات کو بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنے کا شرف حاصل کروں۔ تو چند روایات ہیں، آپ سماعت فرمائیں گے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں الاخلاص غایت الدین، خلوص، اخلاص جو ہے یہ دین کی غرض و غایت ہے، خود دین جو ہے اس کا تقاضا، جو دین کی منفعت ہے، جو دین کا مقصد ہے، منزل مقصود ہے، وہ خلوص ہے۔
الاخلاص عبادت المقربین، اخلاص مقربین کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا مولا امیر کائنات میں ہی کا فرمان ہے الاخلاص ملاک العبادہ، اخلاص عبادت کا معیار ہے۔ کون کتنا عبادت گزار ہے، یا میں خود عبادت گزار ہوں یا نہیں، اس کا معیار جو ہے وہ خلوص نیت سے۔ الاخلاص اعلی الایمان، اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر فرمایا فی الاخلاص یکون الخلاص، حقیقت میں اخلاص ہی میں تمہاری نجات مضمر ہے۔ جس ایک نقطے پہ ہم نے ساری زندگی محنت کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ۔ بہت پیارا فرمان مولا فرماتے ہیں طوبی لمن اخلص للہ عملہ و علمہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عمل کو اور اپنے علم کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وحبہ و بغضہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی محبت اور نفرت کا معیار بھی اپنے خدا سے جوڑ لیتا ہے۔ وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ، کیا اخذ کرنا ہے، لینا ہے، اور کس کو راہ خدا میں چھوڑ دینا ہے، یہ بھی خلوص سے۔ وَكَلَامَهُ وَسَمْتَهُ وَفِعْلَهُ وَقَوْلَهُ، فرمایا کہ اس کا کلام، اس کا خاموش ہو جانا، اس کا کام اور اس کا قول، وہ جو یہ ساری چیزیں خدا کے لیے خالص کر لیتا ہے، میں علی اس کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر فرمایا مولا امیر کائنات کا ہی فرمان تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کا خالص کر لینا یہ خود عمل بجا لانے سے زیادہ شدید ہے۔ اتنا عمل کر لینا مشکل نہیں ہے جتنا کہ اس کو خالص بنا لینا۔ پھر فرمایا کہ وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِن طُولِ الْجِهَادِ، فرمایا کہ نیت کا خالص ہونا جہاد کے دوران عمل کرنے والوں سے زیادہ مشکل ہے۔ یعنی یہ روایات کو مختلف پہلوؤں سے بار بار عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ یہ کتاب ہے میزان الحکمہ، اس کی 2 جلدیں ہیں اور یہ اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے عربی متن کے ساتھ، تو اس کو ضرور اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے فرامین اور جو بہت ظاہراً حکمت بھرے، اور ان میں ہمارے لیے ایک نئی جو ہے وہ تازگی بھی ہے اور ہماری زندگی کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ پھر فرمایا اب وہ تو آیت نجوہ کی آئی، اب اس کو جو ہے جب عمل ان لوگوں نے نہ کیا، اَأَشْفَقْتُمْ، جی اَأَشْفَقْتُمْ ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اَأَشْفَقْتُمْ، جب حمزہ زبر بالکل جملے کے شروع میں آ گیا ہے تو مطلب کیا؟ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا، کہ تم پیش کرو، بین یدی نجواکم صدقات، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات، تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم یہ نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، بس اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اب جو ہے یہ اس آیت سے اس صدقے کا جو وجوب تھا وہ نسخ ہو گیا۔ اب الم ترى، جی الم ترى پہلے بھی گزرا ہے اسی سورہ میں، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، جی
तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, तवल्लौ यहाँ तवल्ला तबर्रा जैसे हम कहते हैं ना, तवल्लौ उनकी तरफ माइल होते हैं, बढ़ते हैं। कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, उस कौम से दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह ग़ज़बनाक हुआ। मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफूना अलल कज़िब व हुम यअलमून। जी, मा हुम मिनकुम, बहुत आसान, मा हुम मिनकुम, ये लोग न तुम्हारे हैं, वला मिनहुम, ना उनके हैं, व यहलिफून अलल कज़िब, ये झूठ पर कस्में उठाते हैं, वहुम यअलमून, और वो लोग इस पर जानते हैं। वही जो मुनाफिकीन का एक तसलसल चला आ रहा है। और यहाँ इसमें जो एक अदब, और व यहलिफून अलल कज़िब, मुनाफिकीन की एक निशानी झूठी कस्में उठाते हैं। अअद्दल्लाहु, अअद्दा इदाद नहीं, यहाँ अअद्दल्लाहु उइद्दत लिलमुत्तकीन और उइद्दत लिलकाफिरीन, तैयार करना। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, तो अल्लाह ने तैयार कर रखा है, लहुम उनके लिए, अज़ाबन शदीदा, इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, इन्नहुम नहीं, इन्नहुम, इन्ना और हम, बेशक, हम वो सब, कानू करते हैं, यामलून, इन्नहुम साआ, बेशक वो, साआ बुरा है, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अंजाम देते हैं। उनकी सारी की सारी आदात को बयान करके फरमाया कि जो वो लोग ये कर रहे हैं ये बुरा अंजाम दे रहे हैं। जी, इत्तखज़ू, इत्तखज़ू, उन्होंने पकड़ लिया है, बनाया हुआ है, ऐमानहुम, अपनी कस्मों को, जुन्नतन, ढाल, सिपर, इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बनाया है। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। फलहुम अज़ाबुम मुहीन, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो जो झूठी कस्में उठाते हैं उनके तसलसल में ये आयत। जी, लन तुग़निया अन्हुम, तुग़निया ग़िना से है, ग़िना यानी बेनियाजी, लन तुग़निया अन्हुम, उनको फ़ायदा नहीं देगी, ग़िना नहीं देगी, यानी उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अमवालुहुम, उनके माल का, वला औलादुहुम, ना उनकी औलाद का, मिनल्लाहि शै'a, अल्लाह की तरफ से, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग अहले जहन्नुम हैं और वो इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यौम यबअसुहुमुल्लाहु, जी, यौम यबअसुहुमुल्लाह बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है जी, यौमा, उस दिन, यबअसुल्लाहु, मबऊस होंगे, यानी पलटाए जाएंगे, जमीअन, सबके सब, फयहलिफूना लहू कमा यहलिफूना लकुम, तो वो उस दिन खुदा के सामने भी वैसे ही कस्में उठा रहे होंगे, कमा यहलिफूना लकुम, जैसे तुम्हारे सामने झूठ, वयहसबूना अन्नहुम अला शै, और वो गुमान करेंगे कि वो किसी चीज़ पे उनका नज़रिया बेस करता है, अला इन्नहुम हुमुल कादिबून, जान लो कि वो लोग झूठे हैं। यानी जब झूठ और जी बरज़ख वाले पूरे मामले से गुजरने के बावजूद भी वो डिटाई इतनी शदीद होगी कि वहाँ जाके भी इस तरह। जी हाँ, बरज़ख के ये मामलात और वो रिवायत आप देखें कि एक शख्स जो से जहन्नुम की तरफ कह दिया जाएगा कि वो मतलब इसको डाल दिया जाए, और वो पलट पलट के खुदा की तरफ देखेगा, तो जब उससे खुदा की तरफ यानी रहमत परवरदिगार की आस लगाए जो है वो पलट पलट के देखे, जब उससे पूछा जाएगा क्यों पलट पलट के देख रहे हो, तो
کہ مجھے ابھی بھی رحمت خدا کی امید ہے. تو اللہ کی رحمت کاملہ سے صدا آئے گی کہ اگرچہ یہ شخص اپنی اس بات میں جھوٹا ہے پھر بھی رحمت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بخش دیا جائے. وہ تو رحمت کے عنوان سے مثبت ہے، لیکن وہ شخص تو اس مقام پہ بھی پلٹ کے مطلب اسے اس وقت کوئی رحمت کی امید نہیں ہوگی، جھوٹ بول کے کہے گا. جی لیکن برزخ کے عذاب کے بارے میں بہت زیادہ قرآن میں ڈسکشن نہیں ہوئی، جس طرح بار بار قیامت کا زیادہ ذکر ہے. جو برزخ تک کا فاصلہ ہے اس پہ کوئی آیات زیادہ نظر نہیں آئی ہیں. ہاں، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی اسپیسیفک آیات اسی پہ ہیں. یعنی بیسیکلی جب بھی کبھی آتا ہے اس بارے میں لکھا ہے نا برزخ کے حوالے سے، شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ برزخ بہت زیادہ نیک اور بہت زیادہ گناہگار لوگوں کے لیے ہے. یعنی بہت اچھے جو ہیں وہ جی برزخی جنت سے مستفید ہوں گے، اور بہت زیادہ جو گناہگار ہوں گے وہ برزخی مشکلات کا ہوں گے، اور باقیوں کے لیے وہ جو درمیانے جو مڈل کلاس ہوگی وہ ان سے وہ نکیرین کے سوال کے بعد وہ ایک قسم خاموشی چھا جائے گی. نیند میں چلے جائیں گے. جی ہاں، یہ ایک اوپینین ہے. اس کو اس طرح ہی دیکھتا ہے جی کہ وہ بس قبروں سے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ سو رہے تھے. ہاں، بیسیکلی تو وہ حشر کی طرف نا کہ جی ہاں اس کی طرف زیادہ روایات ہیں. البتہ اس پہ ایک آیت کریمہ ہے نا کہ ہمیں نیند سے کس نے اٹھایا، اس طرح کی. بالکل جی ہاں، یعنی بیسیکلی برزخ کے کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ابھی یہی کہا جاتا ہے مولوی نے زیادہ برزخ سے کرایا کہ ہمیں اہل بیت بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے برزخ کی تیاری کرتے ہو. تو برزخ سے ایک تو یہ بھی نا خود جو نکیرین کے سوال ہیں وہ اس کا ڈیوریشن کتنی ہے وہ تو ہے نا جی کنفرمڈ. تو اس سے بھی تو عالم برزخ سے آپ ریلیٹ کریں. آپ ڈیوریشن پہ بات آئے گی کہ کتنی لینتھی ہے کتنی کم ہے، اور وہ جو نیند سے اٹھایا جائے گا اور دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا اس کی جو آواز ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ بھی چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، اس کے بعد اس نے ان کو سلا دینا ہے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ابھی مختلف جو اس کی مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، نیند سے کس نے جگایا ہے. تو الا انہم ہم میں اس پہ دیکھ کے آتا ہوں. جی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. استحوذ یعنی استحوذ ہوتا ہے کہ پوری اپنی گرپ میں لے کے آ جانا کسی کو. علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو مکمل طور پہ اپنی گرفت میں جکڑ لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھلایا ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. الا جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوگا آگاہ ہو جاؤ، یعنی ایک کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی فکرہ ہے. ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ جو شیطان کا گروہ ہے یہ خسارے میں ہے. ان الذین یحادون اللہ، وہی حدید سے جو پہلے بھی گزرا، دشمنی کرتے ہیں. حدید یعنی تلواروں سے بھی اس کو اخذ کیا گیا اور خود حدود کے عنوان سے بھی. تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں یقیناً یہ لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں. کتب اللہ یعنی ان کے لیے لکھ دیا ہے. لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انا خود میں، ورسولی اور میرے رسول بھیجے گئے نمائندے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ عزت والا اور قوت والا ہے. جی صلوات بر محمد آوالہ. جی ابھی اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. احکام اور خود تفسیر کے عنوان سے بھی اگر کچھ کویسچن ہیں تو
جی جس طرح میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا وہ جو کوائل کا کمرے میں مچھروں کا کوائل، ہاں آپ کو میں نے آج سینڈ کیا تھا، آنسر دیا تھا جی وہ آپ ذرا آنسر سب کے ساتھ شیئر کر دیں اگر وہیں سے. آنسر یہی کہ وہ میرے خیال سے مختلات ہے کہ اگر آپ کوائل لگا لیتے ہیں کمرے میں مچھروں کا اس سے دھواں ہوتا ہے، اور ایک جو سیلی کے بعد پہلا مچھر آ رہے ہیں تو پھر شاید وہ دھواں آپ کے کیونکہ حلق میں چلا جاتا ہے اور تو جی تو اس سے شاید آپ کا روزہ مختلات میں آتا ہے. اس میں یہ نا کہ اگر کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں دھواں جلانے کی جس سے پتہ ہے کہ یہ دھواں آپ کے حلق تک پہنچ جائے گا اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ حلق تک پہنچے گا، تو اس ایکٹیویٹی سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب اگر کوئل کا یہ میرے خیال ہے حلق تک پہنچنا بذات خود ایک توجہ طلب ہے، جی کیونکہ دوسری طرف وہ جو انہیلر ہے جو ایسٹمیٹک استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں آغا سیستانی کہا ہے کہ اگر وہ صرف سانس کی نالی میں جاتا ہے تو پھر اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. میڈیکیشن نہیں، سانس کی نالی اور حلق تک، سانس کی نالی اور حلق، یعنی اگر وہ صرف پھیپھڑوں میں جا رہی ہے جو انہیلر ہوتا ہے وہ کیونکہ ریسپیریٹری ٹریک کی انفلمیشن کے لیے، تو وہ فتویٰ یہی ہے کہ اگر وہ معدے کی طرف نہیں جا رہا ادھر جا رہا ہے سانس کی نالی میں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں بھی یہ دھواں حلق میں جا رہا ہے، حلق سے مراد وہی ہے کہ وہ جو خوراک والی نالی ہے اس طرف جا رہا ہے. تو میرے خیال میں تو میری ناقص ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر، وہ زیادہ بہتر کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ جو نالی ہے نا خوراک والی وہ خود بند ہو جاتی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. جب سانس کے دوران سانس والی کھلتی ہے، جب آپ کوئی نوالا نگلنے لگتے ہیں تو سانس والی بند ہو جاتی ہے. یہ جو اچھو آتا ہے یہ کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی پانی غلطی سے وہ سانس والی نالی میں چلا جائے گا، تو اس لیے یہ حلق میں جانے والا جو مسئلہ ہے نا تو یہ بھی ابھی ذرا ایکسپرٹ کے اس پہ وہ آئے گا کہ حلق میں جانا کسے کہتے ہیں، لیکن محسوس تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرے سانس کا حصہ بنا ہے یا میرے حلق کے اندر چلا گیا یا نہیں ہوگا. بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہا، بندے کے اختیار میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے نہیں، جیسے گرد و غبار ہے ابھی ایک بندے کی انوائرمنٹ ہی ایسی ہے کہ وہ کام ہے، میرے کام پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں بیٹھا ہوتا. لیکن اگر وہ اس کا جیسے ابھی گندم کے لیے وہ تھریشر وغیرہ کا ہوگا تو اس میں گرد ہوتی ہے اور اگر اس گرد سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. کام ہاں یعنی کام کا ہونا یا ماحول کا ہونا اس میں نہیں ہے. کوئی چیز آپ کو یقین ہے کہ اس ماحول میں اس انوائرمنٹ میں رہنے سے وہ میرے حلق تک چلی جائے گی تو روزہ باطل ہوگا اس سے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مشکل تو ہے آپ کے لیے، صحیح بات ہے. نہیں ماسک وغیرہ اگر اچھے سے یوز کیا جائے. اب ان کا 8 گھنٹے کا کام ایسا ہے، اب ماسک ان کی نائٹ ڈیوٹی کریں یا 11 مہینے میں اتنا کمائیں کہ وہ 1 مہینے میں کام نہ کرنا پڑے. یہ تو کر سکتے ہیں کہ مزدور ایسے کیسے کر سکتے ہیں، بات لوچک مزدوروں کی بات ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے. جی قبلہ میرا خیال ہے رمضان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جس کی آگے ضروری ہے وہ قصر کے مسائل ہیں. جی اگر اس کو آپ خود کو اسٹرکچر کر کے کہ سفر کس کو کہا جاتا ہے، چونکہ ماہ رمضان کے روزے وہ جو احکام تھے ایک دفعہ پچھلے سال ہم نے سارے ریپیٹ کیے تھے، تو پھر دوبارہ سے کر لیے جائیں اگر وہ نہ ہو تکرار نہ ہو تو. آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی ماہ رمضان کے احکام کو ہم دوبارہ سے شروع کر لیں؟ یہ بڑا ضروری ہے، اگر تو نہیں ہاں ریپیٹ ہونے چاہیے. جی تو ہم ابھی نوجوانوں کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، اس میں کویشچن پوچھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ روزہ کب قصر ہوتا ہے، تو ایک شخص ہے جس نے کوئی سفر کرنا ہے تو اس کا روزہ کب قصر ہوگا اور کب نہیں ہوگا. تو اگر آپ میں سے ہمیں کوئی پہلے اور پھر آپ میں سے بتا سکے. پرانے اسٹوڈنٹس میں تو آپ آتے ہیں. نہیں نوجوان ہم مطلب جب سفر کرنے سے ہے تو اثر کے بعد میں کروں، جب اثر کا ٹائم تھوڑا سا بات ہو اس کے بعد جب سفر کرو پھر روزہ
थोड़ा सा प्लीज़ रिपीट करेंगे. मतलब ये कि अगर इंसान के तौर पर बंदा सफ़र कर रहा है तो असर के बाद अगर निकले सफ़र के लिए, मतलब एक मकाम है उसमें अपने मकाम पर पहुँचना, तो असर के बाद अगर निकलो फिर रोज़ा कर सकते हैं. चल ठीक है, एक पॉइंट अभी आगे. जी आप में से यहाँ से. जी कोई भी बता दें. 12 बजे के बाद निकल सकता है बाहर का, ज़ोहर के बाद. सही. दूसरा अगर वापसी भी बंदा घर आ रहा है, जवाब से पहले आ जाए तो वो सफर में. हाँ नहीं, मैं बेसिक वो एक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहा था कि कितना कितना है. कोई और अगर आप में से. मेरे ख्याल में पहला सवाल ये बनता है कि शरअन सफ़र कहते किस मैं भी शायद उसको किस और तरह से, एक रोज़ा कब कसर होता है, यानी कब हम मुसाफिर शुमार होते हैं. जी जब नमाज कसर होती है, जब ही जो रोज़ा कसर होता है. नमाज कब एक रशुद दो शुद्ध. जब ये शहर की हद से कंप्लीट कर रहे हो 24 माइल्स बाहर निकल आना जाना दोनों मिला के कितने 44 किलोमीटर. अच्छा अब ये है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह को छोड़ता हूँ और किसी और तरफ मूव करता हूँ, और आने जाने का सफ़र जो है वो तकरीबन 44 किलोमीटर बनता है. इसमें अब डिफरेंट डिटेल्स आ जाएंगी. पहला ये कि मैं जब गया हूँ तो क्या उस दिन मैं ज़वाल से पहले वापस पहुँच रहा हूँ या नहीं. तो अगर तो मैं ज़वाल से पहले, आपने कहा ना असर, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है कि ज़वाल से पहले अगर मैं वापस पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं मुसाफिर शुमार नहीं होता और मेरा रोज़ा ठीक है. लेकिन मैंने मूव किया और आने जाने का सफ़र जो है वो 44 किलोमीटर है और ज़वाल के बाद आता हूँ, तो अब मेरा रोज़ा कसर है. अब ज़वाल के बाद आने में भी 2-3 पॉइंट बनेंगे. उनमें से एक ये कि मैं जहाँ मूव करके गया हूँ अगर तो वहाँ मैं फिर 10 दिन का स्टे कर लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ से तो मुसाफिर हूँ, लेकिन जहाँ मैं रुका हूँ अगर वो मेरा क़याम, मेरा रुकना 10 दिन है. जैसे हम रिलेटिव्स के घर जाते हैं किसी और जगह पे, जैसे अभी आज एक क्वेश्चन था कि जी कोई शख्स उम्रा करने के लिए जाना चाहता है माह रमज़ान में, तो कब वो अपने रोज़े भी रखे और उम्रा भी बजा लाए, तो उसको वहाँ पे मक्का में 10 दिन का क़याम करना होगा, तब वो उम्रा कर सकेगा. इसी तरीके से यहाँ भी मुसाफिर जब 10 दिन के लिए कहीं पे रुक जाता है तो फिर अब उसका रोज़े वो रख सकेगा. अगर 10 दिन से कम रुकता है, 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो वो सारे के सारा जो है वो उसमें मुसाफिर शुमार होगा और उसके रोज़े कसर होंगे. यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं ठीक है हम सफ़र में, हमने तो रखा हुआ है ना, तो ख़ुद रोज़ा होता ही नहीं है. मतलब मैं आज भी इत्तेफाक से 2-3 अफराद से ऐसा मिला जो 300-400 किलोमीटर का सफ़र तय करके 2:30-3 बजे जो है वो उस वक्त पहुँचे वहाँ जहाँ हमारी उनसे मुलाकात हुई. तो मैंने कहा पूछा कि हाँ जी आपका रोज़ा और तो कसर होगा, तो कहा नहीं जी हमने तो रखा हुआ. अस्सलाम वालेकुम, सलावत बर मोहम्मद तो अब उसका रोज़ा ही नहीं होगा. ये पॉइंट बहुत अहम है कि हम लोग कहते हैं कि जी मैंने तो रखा हुआ है ना, तो वो ख़ुद से ही टूट जाते हैं. रोज़े को तोड़ना नहीं पड़ता. कसर जब आप जैसे ही निकले, अच्छा अब 44 किलोमीटर आने जाने का सफ़र कहाँ से शुमार होगा, तो उसके लिए एक फ़िक़्ह में टर्म यूज़ होती है हद तरख़्ख़ुस, कि जहाँ से शहर के दरो दीवार नज़र आ रहे हैं, शहर का जो है वो एक अज़ान की आवाज़ जी आती है, नहीं वो पॉइंट जो आपका आखिरी पॉइंट है उससे आपको वो हद तरख़्ख़ुस होगी. यानी इस तक आप पहुँचते हैं नहीं पहुँचते. मिसाल के तौर पे एक शख्स के, ये बहुत कॉमन है, आप गए शहर से बाहर गए और अब आप वापस पहुंच के अपना रोज़ा बचाना चाहते हैं कि ताकि मेरा रोज़ा आज का कसर ना हो. किसी कारोबारी सिलसिले के लिए गए, रिलेटिव्स को मिलने के लिए गए, तो अगर आप वापस अपने हद तरख़्ख़ुस पे पहुंच जाते हैं, घर नहीं भी पहुंचे,
زوال سے پہلے اور آپ کا سفر 44 km سے زیادہ تھا تب بھی آپ کا روزہ قصر نہیں ہوا. اس میں یہاں سے پارلیمنٹ کا جو ہے جو لوگ جاتے ہیں جاب کرنے ان کا دیکھا جائے تو 23 یہ تو ایک شہر نہیں شمار ہوتا. ایک شہر شمار ہوگا جی اب تو ایک شہر. تو سفر نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. مزید آغاز آپ کچھ اختلاف ہے اس میں. بڑے بڑے شہر اب ڈیولپ ہو رہے یہ کہ حد طرف آپ کو اس میں ہے نا کہ پنڈی اور اسلام آباد الگ الگ شمار ہوتے ہیں. ہیں. ویسے تو یہ اسلام آباد اختلاف صاحب کے نقطۂ نظر ہے کہ نہیں، لیکن یہ تو دیکھیں تقیشہ صاحب کا بات نہیں. یہ جڑواں شہر ایک ہے نا. ایک ہی شہر کہلاتا ہے. جی اور پلس یہ کہ یہ اس کی جو ایڈریس میں تو اسلام آباد بھی لکھا جاتا ہے، کبھی کوئی پنڈی لکھتا ہے. اور پھر اس کی بات نہیں کر رہا میں، کراچی کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بڑے شہروں کی، تو اس کے آپ حدود سے باہر نکلیں گے تو وہاں سے سفر شمار ہوگا. حدود وہی ہے، ترخص بتا رہے ہیں. وہ بھی ختم ہو گیا. ترخص سے جب نکل جائیں گے پھر وہ سفر، یعنی جہاں سے وہ شہر کی دیواریں جہاں سے وہ شہر کی جو آپ سمجھیں کہ جو ایک میٹروپولیٹن کی جو ایک حدود ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہوئی ہے اس سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا سفر جی جیسا ابھی یہاں ہم اپنے اس کو روات کہہ لیں، وہاں سے جی ہاں 26 نمبر کو جو ہے وہ ہم شمار کر لیں یا تھوڑا اس سے بھی باہر. آج کل تو وہاں بھی آبادی آ چکی ہے. ٹول پلازا بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ممتاز سٹی اور ایئرپورٹ اور وہ بھی اب شہر کا حصہ شمار ہوتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اس میں میرا خیال جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سفر میں زوال نہیں ہونا چاہیے. جی اگر سفر میں زوال آ گیا تو پھر وہ قصر ہو جائے گا. اس پہ پھر لے کے انشاءاللہ کل سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو کل سے انشاءاللہ ہم احکام میں روزے کے احکام جو ہے وہ بیان کریں گے اور اس میں قصر کے احکام کو بیان کر کے انشاءاللہ پھر جو دیگر اس کے مبطلات روزہ اور باقی عناوین ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.